آج مجھے آپ کے سامنے آزاد کشمیر کے اس خطے کا ذکر کرنا ہے جسے قدرت نے نہ صرف حسن بخشا ہے بلکہ ایک روحانی تقدس سے بھی نوازا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ریاست جموں و کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کی جبین کا جھومر یعنی پیر چناسی کی۔ مظفر آباد کا تذکرہ۔ ہماری گفتگو کا آغاز مظفر آباد سے ہوتا ہے جہاں جہلم اور نیلم کے دو دریا ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں۔ اس شہر کی گرمجوشی اور یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی اپنی مثال آپ ہے۔ لیکن جب ہم شہر کی تپش اور شور و غل سے نکل کر بلندیوں کا رخ کرتے ہیں تو ایک سفر شروع ہوتا ہے جو ہمیں زمین سے آسمان کی طرف لے جاتا ہے۔ پیر چناسی کا سفر اور منظر کشی۔ مظفر آباد سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع پیر چناسی سطح سمندر سے 9,500 فٹ کی بلندی پر ایک ایسا مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان خود کو بادلوں کے درمیان محسوس کرتا ہے۔ پر پیچ راستے، چیڑ اور دیودار کے گھنے جنگلات اور ٹھنڈی ہوائیں سفر کی تھکن کو پل بھر میں سکون میں بدل دیتی ہیں۔ جب آپ چوٹی پر پہنچتے ہیں تو سامنے پھیلا ہوا منظر دیکھ کر زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وہاں سے نیچے وادی نیلم اور مظفر آباد کا شہر کسی نقشے کی طرح بچھا ہوا نظر آتا ہے اور دور افق پر برف سے ڈھکی ہمالیہ کی چوٹیاں سورج کی روشنی میں چاندی کی طرح چمکتی ہیں۔ روحانی پہلو۔ پیر چناسی صرف ایک سیاحتی مقام نہیں ہے بلکہ یہ عقیدت کا مرکز بھی ہے۔ یہاں مشہور بزرگ شاہ حسین بخاری کا مزار اقدس ہے جن کی نسبت سے اس جگہ کو ایک خاص روحانی سکون حاصل ہے۔ یہاں آنے والے لوگ نہ صرف قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ اپنے دلوں کے اطمینان کے لیے بھی دعاگو ہوتے ہیں۔ اختتام۔ خواتین و حضرات، آزاد کشمیر کی سیاحت میں پیر چناسی کی اہمیت ایک ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے۔ چاہے وہ پیرا گلائیڈنگ کے شوقین ہوں یا فوٹوگرافی کے دلدادہ، پیر چناسی ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس خوبصورتی کی قدر کریں، یہاں صفائی کا خیال رکھیں اور دنیا کو بتائیں کہ میرا کشمیر کتنا خوبصورت ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، کشمیر کی وادی جنت کا نشاں ہے، پیر چناسی اس کی عظمت کا بیاں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔